الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ہندو پنڈت نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، پھر دیکھیں کہ کیسے ایک فرشتہ چیتے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس چیتے نے پنڈت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ تمام دیکھنے والے کانپ کر رہ گئے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید منافقوں، کافروں اور فاسقوں سے مخاطب ہو کر بباغ دہن ان کو چیلنج کرتا ہے اور انہیں اللہ کی شدید اکڑ اور جہنم کی آگ میں ڈالنے کی سخت ترین سزا دیے جانے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنون سے دو ٹوک فرماتا ہے کہ کفر ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافروں سے جنگ کریں تاکہ اس روئے زمین پر صرف اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو۔ قرآن مجید کے نزول اور اس میں دیے گئے احکام جہاد کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی قیادت میں فرماتے ہوئے کفر کو للکارا۔ یہیں سے کفر اور اسلام یعنی حق و باطل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ اس لڑائی کے دوران منافقین اور فاسقین نے ایک انتہائی گھٹیا رول ادا کیا جو کہ آج تک بدستور جاری ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں جو کہ یہیں پر رونما ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بہار کے گاؤں جس کا نام دینا پور تھا، اس میں ایک مسلمان عالم دین رہا کرتے تھے۔ یہ بزرگ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگل میں چلے جایا کرتے اور مغرب کے وقت جنگل سے واپس گاؤں آتے تھے۔ دینا پور گاؤں کے لوگ ان کی اس روٹین پر حیران بھی تھے، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر یہ بزرگ صبح کے اندھیرے میں جنگل کی جانب کیوں چلے جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس کیوں لوٹتے ہیں۔ اس گاؤں میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے، وہیں دوسری طرف ہندو گھرانے بھی موجود تھے۔ یہ ہندو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے اور مسلم مخالفت قدم اٹھانے میں آگے آگے نظر آتے تھے۔ یہ منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو بدنام کر کے ان کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے۔ پیارے دوستو، ان نوجوانوں کی کوئی ترکیب اور تدبیر کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت بڑا پنڈت آیا ہے، بہت کم عرصے میں اس گاؤں کے مسلمانوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ خبر سن کر دینا پور کے غیر مسلموں نے یہ پلان کیا کہ فوری طور پر اس پنڈت سے ملا جائے اور صورتحال سے آگاہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش کی جا سکے۔ یوں دینا پور کے تمام غیر مسلم اس پنڈت کے پاس جا پہنچے اور تمام حالات بیان کر دیے۔ اس پنڈت نے کہا کہ میں خود تمہارے گاؤں آ کر حالات کا جائزہ لوں گا، جس کے بعد ہم مسلمانوں پر وار کر دیں گے۔ دوسرے دن وہ پنڈت دینا پور پہنچ گیا اور اس نے مسلمان عالم دین کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس پنڈت کو بتایا گیا کہ ایک عالم دین ایسے ہیں جو صبح صادق جنگل میں چلے جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس لوٹتے ہیں۔ یہ جان کر اس مکار پنڈت نے ایک جھوٹی کہانی گڑھی اور دوسرے دن جیسے ہی سورج نکلا، اس نے گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ مسلمانوں کا یہ عالم دین روزانہ جنگل میں اپنے جھوٹے خدا سے ملنے جاتا ہے اور گاؤں والوں سے چھپاتا ہے۔ آج میں اور دوسرے غیر مسلم لوگ جنگل میں جا کر اس کی پول کھول کر رکھ دیں گے، اسے قتل کر کے گاؤں واپس لائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر دینا پور کے مسلمان پریشان ہو گئے اور اس پنڈت کے پیچھے ہو لیے جو اپنے چیلوں کے ساتھ لیے جنگل کی جانب چل رہا تھا۔ جب پنڈت جنگل کے عین وسط میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عالم دین ایک جھونپڑی کے سامنے چادر پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور بزرگ بڑے ہی احترام اور سوز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ جب دینا پور کے مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بزرگ روزانہ جنگل میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگل میں آتے تھے۔ پنڈت نے بزرگ کو گرجدار آواز میں پکارا، اے بوڑھے، تو ہر روز کیوں آتا ہے اور اپنے گاؤں والوں کو یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟
جس پر وہ بزرگ بولے کہ میں تو روزانہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ بزرگ نے یہ کہتے ہوئے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے آگے بڑھتے ہوئے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام مسلمان اس ہندو پنڈت کو لعن طعن کرنے لگے کیونکہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے زمین پر گرایا تھا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو اٹھایا اور پھر جھونپڑی کی جانب منہ کر کے کچھ بولے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جھونپڑی سے ایک چیتا برآمد ہوا جس نے اس پنڈت پر حملہ کر دیا، اس پنڈت کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے پورے گاؤں اور خصوصاً غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر کہا، بے شک میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ خود اپنے کلام پاک کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ خبر جب پھیلی تو زیادہ تر علماء نے کہا کہ اصل میں چیتے کے روپ میں یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حرمت کے خاطر بھیجا تھا۔ اس چیتے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اس پنڈت کو نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور بے شک دوستو یہ وہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن پاک کا اعلان بھی ہے۔ بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب الہی کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کر دیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اور اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، اور جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کی اولین مخاطب کی سیرت بھی محفوظ، اور یہ سب کچھ قیامت کے لیے محفوظ رہے گا۔ اور پیارے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1443 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں ردی برابر بھی کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آیا۔ ملونوں کی جانب سے لاکھ کوششیں کی گئی مگر ان کی آج تک ایک بھی ناپاک کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ کیسے کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن کا متن یعنی اس کے بعینہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے یا وحی کے کسی اور طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے، وہ حرف بحرف آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ فوراً کاتبین وحی میں سے کسی ایک سے کتابت کروا لے یعنی لکھوا لیتے تھے، پھر صحابہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی سنتے اور جو لکھا ہوا ہوتا اسے محفوظ کر لیتے۔ اسی طرح 23 سال تک قرآن مجید نزول کے وقت لکھا جاتا رہا۔ صحابہ کرام نے اسے حفظ کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حفظ کی بڑی فضیلتیں بتائی۔ ایک روایت کے مطابق قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لفظ بلفظ یاد کرنے کا اہتمام کیا اور اس طرح قرآن پاک سینہ در سینہ دونوں میں مکمل لفظاً محفوظ ہو گیا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔